میں مولانا محمد امان قادری عرف امان میاں آج آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں ایک اہم مدعے کو لے کر کے جو پورے عالم اسلام، جو پورے ہندوستان کے اندر ہے، خاص کر مہاراشٹر کے اندر جو چنائی معاملات ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ مہاراشٹر کے اندر الیکشن کا ماحول ہے، چناؤ کا ماحول ہے، اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں وہ سیاست میں کمزور ہیں، بلکہ بہت کمزور ہیں، اور مسلمان ایسی فرقہ پرست پارٹیاں ہمارے بیچ میں ہیں مسلمانوں کے، جس کو مسلمان دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، مسلمانوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں میں دیکھا گیا کہ وقف کے اوپر ایک بل لایا گیا، وقف امینڈمنٹ بل، اور اس بل کے ذریعے اس زمینوں کو قبضہ کیا جائے گا جس کو مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور مسلمان اس بات کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ ان سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، یہ انتشار کرنے والی پارٹیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مسجدوں میں گھس کر ماریں گے، مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار دیں گے، یہ باتیں کہیں گئی۔ حجاب پر پابندی اور دیگر مسائل ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے، جب دیکھا جائے کہ ہمارے ہی ملک کے، ہمارے ہی ریاست مہاراشٹر کے اندر جب دیکھا جائے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی گئی تو یہ اہم مدعا تھا، اس پر کسی نے بات نہیں کی، کہیں ایف آئی آر نہیں ہوئی، کئی لوگوں نے ایف آئی آر کرنے کی کوشش کی، ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ جیسا کہ دیکھا جائے واگلے پولیس اسٹیشن ہمارا جو تھانے کے اندر آتا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب گستاخی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے ایف آئی آر کرنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ ہم لوگ اکٹھا ہوئے۔ اب وہاں پہ ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور وہاں پر ہم ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 دن تک انتظار کرتے رہے کہ ایف آئی آر ہوگی، مگر ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ آخر کار ہم کو گمراہ کیا گیا کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، بہت ساری باتیں کی گئی تھی، مگر آخر کار چوتھے دن ہمارے لوک پریہ نیتا جناب جتیندر اوائڈ صاحب آئے اور ان کے اوپر آنے کے بعد ایف آئی آر ہو گئی۔ ایک بات یہ، اس کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں پہلے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو کہ بہت بڑا سوال ہے کہ مہاراشٹر چناؤ کے اندر مسلمان ووٹ دے تو کس کو دے، یہ بہت بڑا مدعا ہے، بات چھوٹی ہے مگر اہم ہے۔ جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تب کوئی مسلمان لیڈر بولتا نہیں ہے، کوئی مہم نہیں چلاتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اب مجھے یہاں پہ ایک سوال دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے جو مسلمان ووٹرز ہیں، کہ بھائی ووٹ دیا جائے تو کس کو دیا جائے۔ اب ایک سوالیہ جملہ ہے، اب جس مسلمان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو مسلمان ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا جو پارٹی اس مسئلے پر بات نہ کرے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری ضروریات کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ اور مدعا کیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مال، دولت، روپیے سے بڑا مسئلہ ہے نبی کی ناموس۔ وقف بل اس کا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، ہماری بہن، بیٹی، ماں، ان کے سروں سے یہ پارٹی کہتی ہیں، سیاسی پارٹیاں جو انتشار پھیلا رہی ہے پورے ملک کے اندر، یہ کہتی ہیں کہ ہم ماں بہنوں کے سروں سے حجاب کھینچ لیں گے۔ یہ مسجدوں کے اندر گھس کر مارنے کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دیں گے۔ اب مسلمان خود فیصلہ کرے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اب ہم ایسی پارٹیوں کو کیسے ووٹ دیں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کو ووٹ نہیں دینا ہے تو اب کس کو ووٹ دیا جائے؟ تو اب ووٹ دیا جائے گا، میں کہوں گا مسلمان سیکولر پارٹیز کی طرف رجوع کریں۔ مراد کیا ہے؟ اب سیکولر پارٹی کو ووٹ دیا جائے، کیوں؟ اب میں نے مثال دی کہ جتیندر اوائڈ صاحب، یہ لوگ انہوں لوگوں نے کام کیا ہے، سیکولر پارٹی کو ووٹ دیا جائے، اور جہاں پر مسلم پارٹیاں جو ہے اپنے جو ہے لیڈرشپ میں ہیں، وہاں پہ ان کو ووٹ دے کر جتایا جائے۔ اب آخری بات اس پہ آتے ہیں۔ اب کچھ ہمارے درمیان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جو ان پارٹیوں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کے باپ کو کوئی برا کہہ دے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ آپ کے باپ کو کوئی برا کہے تو آپ اس کو چاہیں گے نہیں، کھڑے نہیں ہوں گے، اس کا سمرتھن نہیں کریں گے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جب باپ کے اوپر باتیں آتی ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ اس کا سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ بات مسلمانوں کے مال، دولت، روپیے سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان
بتا رہا ہوں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے کے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا اس بات۔ اور ایک اور بات، یہ انہوں نے وقف بورڈ پر بل لایا، لاؤڈ اسپیکر اتارنے کی بات کی ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو انتشار پسند پارٹیاں ہیں۔ میں ایک ہی آخر بات کہوں گا، جو مسلمان ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ ذرا اپنے آپ کو دیکھے، کیا وہ اس بات کو مانے گا کہ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر اتار دیا جائے؟ وہ اس بات کو مانے گا کہ ماں بہن بیٹیوں کے سر سے حجاب کو کھینچ لیا جائے؟ کیا وہ اس بات کو مانے گا کہ گستاخی جو کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے غلط؟ اللہ اکبر، اگر ان سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں۔ تو میں آخر میں یہ بات کہوں گا، ایسی پارٹیوں کا ساتھ نہ دیں، اپنے فائدے کو سائیڈ میں رکھ دیجئے، دین کو اول رکھیے۔ آپ پارٹیوں کے چکر میں آ کر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ایسے لوگوں کا فائدہ نہ دے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اب وقت بدلنا ہاتھ میں ہے، اب وقت بدلنا ہاتھ میں ہے، ہم ووٹ سے بازی جیتیں گے۔ اور سر آپ نے کہا تھا کہ آپ کو گمراہ کیا گیا، تو آخر آپ گمراہ کس نے کیا ہے جو دیکھنا ہے، پچھلے دنوں بھی دیکھا گیا، جیسا کہ جب یہ معاملات آئے تھے، FIR کی گئی تھی، اس کے اوپر جو معاملات ہوئے تھے، جو آپ دیکھیں گے نیوز جا کر کے، کافی نیوز چینل نے چلایا ہے، آپ جا کے دیکھیں کس طریقے سے ہمیں کہا گیا تھا، گمراہ ان باتوں سے کیا گیا کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر FIR نہیں ہوتی ہے۔ کس نے کیا سر گمراہ؟ اب وہ جو آپ دیکھیں گے تو میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، مگر وہ اس بندے نے کیا ہے، آپ جا کر دیکھیں، جس کو سمجھ آتی ہے، جس نے واقعات شروع تا آخر دیکھے ہیں، وہ سمجھ میں آ جائے گی باتیں۔ ہاں، اور ہمارے آپ کا پہاڑ، ان کے پاس بھی ویڈیوز ہیں، کافی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔